آن ہے سر جی. پروفیسر صاحب سجاد بیگ میرا نام ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں دماغ کے بارے میں، انسانی دماغ کے بارے میں کہا کہ وہ ٹریلینز اور بلینز اس کے سیل ہیں اور وہ سوچتا ہے بہت زیادہ. سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا آئنسٹائن، اس نے اپنے دماغ کا صرف 2% یا 3% استعمال کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جو پیپر ہوتا ہے، کوسچن پیپر 100 نمبروں کا ہوتا ہے، اس پہ دیکھا جاتا ہے جو طالب علم کوئی بہت ذہین ہے 100 میں سے 100 بھی لے سکتا ہے نمبر، بیچ میں ایوریج بھی ہوتے ہیں. یہی انسان کے ساتھ ہے. تو اللہ نے جب اس کو دماغ پورا دیا ہے بنانے کا، تو کیا ہر زمانے میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اس دماغ کو 100% یا کم از کم 90% تک یوز کر سکے؟ میرے محترم، سائنس کیا انہوں نے سارے انسانوں کے دماغ چیک کر لیے تھے کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا بہت بڑا دماغ تھا؟ اور سارے اس قسم کے مغالطے صرف سائنس پیدا کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتے. مثلا میں بڑے غصے میں آتا ہوں سن کے میرا دماغ تو دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے آئنسٹائن سے حالات خیسے کمپیئر کر دیا، فضول قسم کا. اب آئنسٹائن کی سٹیٹمنٹ سن لیے اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ کتنا بڑا دماغ تھا. اللہ کے بارے میں اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ I know there is a designer in the universe but I don't believe in a personal God. یہ اس کی پوری سٹیٹمنٹ. میرا خیال ہے اتنی مغالطہ آمیز سٹیٹمنٹ دینے والا کوئی ذہین شخص نہیں ہو سکتا. آپ دادا لگیں آپ کیا کہہ رہے ہو کہ I know there is a designer in the universe but I don't believe in a personal God. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ مجھے اس کا کوئی معنی نکال. آپ ایک دوسرے صاحب کو دیکھیے، یہ لارڈ برٹرن رسل کہلواتا ہے، 21ویں صدی کا فلاسفر کہتا ہے since I do not have an objective correlative argument about God, so یہ اس وقت 45 برس کا تھا. So I would say I am an agnostic, but if I go to the people I'll tell them I'm an atheist. یہ اس سے بڑی حماقت ہے. ابھی عمر تمام نہیں ہوئی، وقت تمام نہیں ہوا، آپ ایک ارلی ججمنٹ دے رہے ہو اور اس میں بھی کہہ رہے ہو، اس میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کو بھرپور آرگومنٹ نہیں تلاش کر پایا. یہ سارے خداوند، یہی لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے اور ایک کسی طرح آیت کبریٰ کے درمیان حجاب ڈالا ہوا تھا. اب ویسٹ والوں کی یہ مثال کہ جی ہم نے اس کا برین چیک کیا، سنبھال کے رکھا ہوا، اس کا بہت زیادہ دماغ چل رہا تھا. اب ایک لیٹسٹ تھیسس آ گیا. لیٹسٹ تھیسس یہ کہتا ہے کہ ایک عام آدمی کا جو دماغ ہے، یہ بھی سائنس ہی کہہ رہی ہے، اس کا ہر حصہ چل رہا ہوتا ہے. ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے کہ کوئی سیل باقی رہا. اور یہ وہ جو پرانا تھیسس تھا انسان، وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا. کہتے ہیں ایون اے سنگل موومنٹ یہ متحرک کر دیتی ہے ذہن کے ہر سیل کو، کسی نہ کسی حصے کو وہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. دو ناٹ ود دیٹ، یعنی آئنسٹائن کے آپ دیکھو کہ اتنا بڑا دماغ کا بچپن تو انتہائی کودن سا تھا، احمقانہ سا تھا، مگر خدا محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. دیکھیں انسانی انٹیلیجنس کی 4 حصے ہیں، ویئر ایز یورپ اونلی ریکگنائزز 3. ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہے. ایک ہوتی ہے انٹلیکٹ جو پڑھائی لکھائی سے مرتب ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی شاعر مزاج ہو، بات بات میں شعر بولے، بات بات میں مثال دے، تو آپ اس سے وہ انٹلیکچوئل اپروچز ہوتی ہیں. تیسری ہوتی ہے جسے انٹیوشن کہتے ہیں. جب انٹلیکٹ مرکوز ہو جائے کسی سنگولر پرابلم میں تو ہم اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. اس انٹیوشن میں غیر معمولی واقعات آ سکتے ہیں، جیسے نیوٹن کا کہا جو کو. بٹ یہ کوشچن ہے، ایک عقل ہے جو خداوند کریم کے حضور سے اعتبار اور یقین سے اور محبت سے ایشو ہوتی ہے، اس کا ذکر ویسٹ میں نہیں ہے. You know why? Because they have never experienced it. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. الہام وہ درجہ عقل ہے جو خدا کے حضور سے ایشو ہوتا ہے. اور کتنے بڑے عالم ہوں گے، بڑے سے بڑے عالم ہوں گے کہ جو باوجود 89% یا 99% ایکسپلیٹ کرنے کے عقل کو پھر بھی جہنم کو جا رہے ہوتے ہیں. اور کتنے سادہ سے لوگ ہوں گے زمین و آسمان میں ورچولی
کہ جو ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے جنت کو جا رہے ہیں. اس لیے یہ کرائیٹیریا خدا کے علم میں ہوتے ہیں. جیسے شرع کے گواہ لوگ ہوتے ہیں، نیت کا گواہ صرف اللہ کی ذات ہوتے ہیں. یہ آخری ایک حدیث پہ آپ کا سوال ختم کرتا ہوں کہ مسلم کی آخری احادیث میں ہے کہ بہت سے جبہ امامہ و دستار سمیٹے ہوئے علماء کرام، نیک لوگ، صوفیاء، پیر، یہ جا رہے ہوں گے جہنم کے راستے، کیونکہ نامہ اعمال میں بڑی خوبیاں ہیں. تو خدا کی آواز آئے گی پروردگار کی کہ میرے ملائکہ ان کو جہنم میں پھینک لو. تو وہ بڑے حیران ہوں گے. میں نے کہا نا ملائکہ سوال جواب کر لیتے ہیں مگر تائید کے ساتھ اور خدمت گزاری کا. کیا ہمارے رب ان کے نامہ اعمال کی خوبیاں لکھتے، شرقاً غرباً ہمارے کاغذ تمام ہو گئے ہیں، اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم میں پھینک لو. تو خدا کا جواب آئے گا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اور میرے بندوں کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے.